بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل، نظام ہاضمہ، پھیپھڑوں اور دماغ کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ کیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روز ہی اس کے نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام انحصاب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوسے تو سمجھ لو اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھو تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کے سر پر بال گنے ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چکندر اور کیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ بند گوبھی کے استعمال سے پوڑے اور پھنسیوں سے نجات ملتی ہے اور بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل دیا کرو۔ چل کے سمیت آم کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائے اور سلاد زیادہ کھائے۔ جو ہر لمحہ خودرائی سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے۔ جلدی دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیموں پانی پیا کرو۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسلخانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہو تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ شخص بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک شخص کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائے۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس آیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو، تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی
تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہو؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور جوائن کا جوس پیا کریں۔ ٹھنڈے پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کرے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نہ چھوڑیں تو آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دہی میں ایرکی گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بیرونک سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ ناظرین، بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہے جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموش دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی، اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے مہلک وہ وار ہوتا ہے جو محبت کے لباس میں کیا جائے۔ دشمن کھلا ہو تو اس کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ دشمن جو دوست بن کر وار کرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر محبت کی پیچھے نیت کو دیکھے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھے۔ کیوں محتاط رہنا ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا کھیل۔ بعض لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ ایسے عائب ہوتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہ تھے۔ چاپلوسی کا راز۔ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کی چادر اوڑھ کر قریب آنے لگتے ہیں، مگر اصل میں وہ آپ کے جذبات اور بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دھوکہ محبت کی آڑ میں۔ بعض اوقات لوگ محبت، ہمدردی اور دوستی کا ڈنگ رچا کر انسان کو استعمال کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیرخواہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کو تامتے ہیں، نہ کہ آپ کو مزید گرا دیتا ہے۔ کس طرح محتاط رہے؟ ہر مہربانی کو سمجھیے، ہر بات کو جانچے، خوشامد سے مرعوب نہ ہو، کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دے کہ وہ اپنی حقیقت ظاہر کرے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے کیونکہ اصل مددگار وہی ہے۔ سچے اور پرانے دوستوں کی قدر کرے کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیرخواہ نہیں ہوتے۔ زندگی میں بے شمار لوگ آئے گے، کچھ پیار کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر اور کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اچانک حد سے زیادہ مہربان ہو جائے ان سے محتاط رہے، کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں الفاظ اور محبت کے دھوکے سے لگتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے کی صورت میں پانی میں نمک گھول کر پلائے۔ اس سے کیا ہوگی؟ جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوری طور پر باہر آ جائے گی۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔
پٹوں کے درد اور کچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لے، آرام آ جائے گا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچے رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ ناظرین، ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو، اسے نیم گرم کر کے پی لے۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر بچھو کاٹ لے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ روزانہ چنے کی دال پر لیمو نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگے تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائے گی۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم رکھنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ گنے کا رس پیو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو اونٹنی کے دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگانے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر زدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہے ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائے اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لے۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگے گے۔ ناظرین، نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور لاعلاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کا قطرہ ڈالو، چربی ختم ہوتی جائے گی۔ ناظرین، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، پھول گوبھی بلم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج، شہد، لیمو کا رس، زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پیے۔ پتھری 12 دن میں تخلیل ہو کر نکل جائے گی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کی کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، شام میں تلسی کے پتے پیس کر آدھے گھنٹے تک لگائے، اس کے بعد پانی سے دھو لے۔ 3 مہینے پابندی سے یہ عمل کرے، آپ کا چہرہ پہلے سے بالکل تبدیل ہوگا، داغ دبے دور ہو جائے گے اور چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ نیم کی تازہ پتے پیس کر رات میں چہرے پر لگا لے اور جب سوکھ جائے تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لے۔ 50 دن یہ عمل کرے، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری کے ساتھ بیابانوں سے گزر رہا ہوتا ہے اور سواری گم ہو گئی۔ اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا اور یہ اس سے مایوس ہو گیا، چنانچہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ یہ اپنی سواری کے ملنے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی اور خوشی کی شدت سے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت سے خطا ہو گئی۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض 1 گلاس پانی میں 1 چٹکی مصری ملا کر پی جائے۔
مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے یادداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکنے سے دل کا دورہ نہیں پھلتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔